اللہ انہیں سمجھے، اللہ انہیں ہدایت دے بس، جنہوں نے اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین کو بدنام کیا ظالموں نے۔ اتنے بڑے ہو تو کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کروا لیتے ہیں؟ جو سر پہ لدا ہوا ہے بڑے بھاری ولی اللہ کی نگاہیں اٹھا دیں تو انگار لگ جائے، انگار کے اوپر نظر اٹھا دیں تو جناب عالی وہ پانی ہو جائے، کیوں نہیں آزاد کروا لیتے؟ یہ ہمارے ملکوں کے ولی اللہ مل کے بیت المقدس کیوں نہیں آزاد کرائے؟ یہ مٹھی بھر اسرائیل عربوں کے ناکوں میں ان خبیثوں نے دم کیا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں ہلاک برباد کر دیتے؟ کیوں؟ بیچ میں سمندر ہے اس لیے نہیں آ پاتے ہیں کیا؟ ارے بھائی اگر سعودیہ کے اندر نجدی حکومت ہے تو اسرائیل تو ان کے بڑے دادا تھے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے نا، تو لیکن پتہ چل رہا ہے ایسا کہ بھائی بھائی کو تھوڑی مارے گا، یعنی یہودیوں کے ایجنٹ تھے بیچارے، یا یہودیوں کو تھوڑی برباد کریں گے یا اپنوں کو برباد کریں گے۔ میں بتاؤں گا کہ ایک مرشد سے خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے، ان کی مجلس میں ایک بزرگ ولی اللہ بیٹھے تھے، کوئی لڑکا تھا خوبصورت، اس کے اوپر اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے غصے سے انکار کر دیا، تو نظر اٹھائی تو وہی مر گیا۔ یہ میں بتاؤں گا، جوامع الکلم ایک کتاب ہے، انشاءاللہ میرا جو محاضرہ آئندہ جمعرات کو تو نہیں ہوگا، اس کے بعد والے جمعرات کو ہوگا، تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ بہرحال یہ میں چھوڑ دیا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ، اس پوائنٹ کو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ میں لاؤں گا کیونکہ وہ تو ضروری چیز ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریکیاں ہو، خاموشی ہو، نمبر 6 لوگوں سے دور رہے، نمبر 7 جب ذکر کرے تو کوئی قرآن یا حدیث کی باتوں کے اوپر غور نہ کرے، یعنی قرآن کی یاد یا کوئی حدیث اپنے ذہن میں نہ لائے۔ کیوں؟ اس سے تصور بٹ جاتا ہے، شیطانی عمل ہے نا، قرآن حدیث لائیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹ جائے گی۔ نمبر 8 شیخ کی اجازت کے بغیر نہ ہی خلوت میں جائے اور نہ ہی خلوت سے باہر نکلے، بلکہ ان یکون بین یدی الشیخ کالمیت بین یدی غاسلہ لا یقترح ولا یعترض ابدا، بلکہ اپنے شیخ کے سامنے ایسے ہو جیسے کہ مردہ دھلانے والے کے سامنے پڑا رہتا ہے، نہ کچھ اس کو کہتا ہے، نہ ہی کوئی چیز روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، اس طرح سے اپنے شیخ کے سامنے رہے۔ یہ ضمیر فروشی نہیں ہے۔ نمبر 9 شیخ ہی فیضان کرے گا اور بلا واسطہ شیخ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ضرور ہے واسطہ، اور میں نے گزشتہ تقریر میں بتایا، وہ جس نے دکان الٹنے کی بات کی تھی، فیضان دکان الٹ دوں گا میں، تو کہا اس شیخ میں نہیں، اس شیخ میں نہیں، اس شیخ میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ بڑا شیخ ہے، اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں انتظار میں کھڑے ہیں، یہ فاسق و فاجر اجازت دے تو وہ دکان پلٹ دیں گے، ان کے ولی اللہ ہیں۔ یہ کیسے کیسے جال بچھائے گئے ہیں جن کا نہ کوئی ذکر قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، کہیں یہ خود بنائے گئے دین ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بیعت اور اس کا، اور 7واں چھٹا وصول ہے کشف، اور ایک اور ہے، بس میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کشف یہ کیا ہے؟ کشف کہتے ہیں کہ صوفیوں کے دل کے اوپر علوم و معارف کا اور غیبی انوار کا فیضان ہونا۔ کشف کا مطلب ہے کھل جانا، پردہ اٹھ جانا۔ کشفہ یکشفو کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، کھل جانا، پردہ اٹھ جانا۔ تو غیبی یعنی امور غیبیہ، لوح محفوظ اور سب کچھ اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور یہ دھرتی کے اوپر غلام ابن الغلام بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے نعرے لگا کے لوح محفوظ کے اوپر دیکھتا ہے کس کی قسمت میں کیا ہے، کس کا گھوڑا کہاں بھاگ گیا، کس کی بھینس کس ندی میں ڈوبی، کون کہاں مر رہا ہے، کون کہاں جی رہا، اپنے مریدوں کے پورے احوال سے یہ واقف ہوتا ہے، جس کا عقل و خرد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس کشف کا، بلکہ یہ غیبی طور پر یہ تمام سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کشف کے بعد دوسرا مقام تجلیات کا آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اس کی زیارت کے لیے نعوذ باللہ آتا ہے، اور وہ اپنے سامنے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اس کشف کے دعوے کن کن بزرگوں نے کیے ہیں وہ بات کی رہی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن یہ بڑے بڑے صوفیاء انہوں نے اس کشف کا دعویٰ کیا، حلول کا دعویٰ کیا، وحدت الوجود کا دعویٰ کیا، اور اس طرح سے موجود ہیں۔ 7ویں اور آخری پوائنٹ ہے فنا ہونا، فنا ہو جانا، یعنی نہ تم رہو نہ میں رہوں، فنا ہو جاؤ، ایک دوسرے میں مل جاؤ، اس طرح سے فنا۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلی کے مرید ہیں، فنا فی الشیخ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے، میرا شیخ
میرے سامنے ہے اور اپنے دل کو اس کے دل کے نیچے تصور کرے. یہ شیخ کا دل ہے مثلا اور یہ مرید کا دل ہے, یعنی اپنے دل کو شیخ کے دل کے نیچے تصور کرے. اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت مآب کے فیض و انوار شیخ کے دل پر وارد ہو رہے ہیں اور اس شیخ سے چھلک کر اس مرید کے دل پہ گر رہے ہیں. سنیں, پھر کچھ عرصے کے بعد میں جب یہ کرے گا, دیکھیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا, ان جادوگروں کو کوئی آپ نہیں سوچیں کوئی کلمہ ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے جو وہ بکتے ہیں, نہیں, یہ بڑے ہی شیطان ان کو بڑے عجیب طرح سے گمراہ کرتا ہے. یہ جو چلے مارتے ہیں جادوگر لوگ, کہتے ہیں سفلی علم رکھتا ہے, یہ رکھتا ہے, ان کو ایسے نہیں ملتا ہے, شیطان آزماتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر ہو کہ حجر ہو, در ہو کہ دیوار ہو, ہر طرف شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. چاروں طرف اسے درختوں کے اوپر بھی نظر دوڑائے گا تو اس کا شیخ بیٹھا ہوا نظر آئے گا, ہیں گھر میں بھی در و دیوار پہ رہے گا تو اس کا شیخ نظر آئے گا, ہیں جس طرف نظر دوڑائے گا, پتھروں میں, ذروں میں, ہر جگہ اسے شیخ ہی شیخ نظر آئے گا, صاف نظر آئے گا. یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی وہ صورت. یہ وہ لوگ ہیں, یہ نمازی ہیں, یہ ولی ولایت کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کانہ یراک, تو یہ رکھو اپنے دل میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مقام ہے احسان کا. یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اللہ تو اللہ رہے, اللہ کو تو خیر دوسری سائڈ میں, حضرت شیخ نماز میں بھی جدا نہ ہو, اور پھر ہر حال اپنے ساتھ پاؤ گے. حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جا رہے تھے. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی صوفیہ ہیں ان کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی لونڈے یا لونڈیے کی عشق کی داستان ضرور ملی ہوئی ہے. یہ ضرور کسی نہ کسی چھوکری یا چھوکرے کے چکروں میں پھنسے. چنانچہ اس کی ایک دلیل یہاں بھی میں دے رہا ہوں, اور دلیلیں تو موجود ہیں, یہ دلیل بھی یہاں آپ نوٹ کریں. دیکھیں کہہ رہے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لیے جا رہے تھے. راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر پڑی. پہلی نظر چلو معاف ہے, پھر حضرت نے نظر ڈالی, حافظ الحدیث نظر اٹھ گئی اور دیکھا, دیکھتے رہے بہرا. اب دیکھا اتنے میں کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ تشریف فرما ہے. دیکھ ہی رہے تھے اس حسین عورت کو کہ دیکھا کہ عبد العزیز دباغ جن کے جو پیر و مرشد ہیں بغل میں تشریف فرما ہے, اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر, ہاں لائن مار رہے ہو, یہ تو عالم ہو کر یہ سب کام کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, یہ عالم ہو کر. بس واقعہ ختم. اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مرشد ہمیشہ کیا ہوتا ہے, پیر مرید کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو عبد العزیز دباغ کرنٹ کی طرح یا وہ کیا ہے, وہ الہ الدین کے چراغ جن کی طرح ہیں, آ کے پہنچ گئے جھڑاک سے. یہ کون ہیں, ان کی ذات کیا ہے؟ حضرت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عبد العزیز دباغ جو ہیں یہ وہی ہیں, انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. یہی جو حسین عورت کو دیکھ رہے تھے نا, جو حسین عورت کو دیکھ رہے تھے, دو بیویاں ان کے تھی, شاید تیسرے پہ نظر دوڑا, ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ اسی کے بعد یہ واقعہ ہے. دو بیویاں تو پہلے سے اس کے پاس تھیں, اب یہ تیسری پہ نظر دوڑایا ہوا تھا تو انہوں نے منع کیا, یہ کر رہے ہو. تو یہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. سیدی عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسرے سے ہم بستری کی, یہ نہیں کرنا چاہیے. عرض کیا حضور, اس وقت وہ سو رہی تھی, اس وقت وہ سوتی تھی. فرمایا سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی, یعنی جاگ رہی تھی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ ظاہر بات ہے یہ رات کا معاملہ ہے بھائی, یہ حضور کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ موجود تھا. عرض کیا ہاں, ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اسی کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی,
मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हुजूर पुरनूर सैयद कुतुब वल अख्ताब और नायब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इमाम अबू हनीफा की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए। उसके नायब, उनके नायब ये बन सकते हैं चे निस्बत खाक राबा आलम पाक, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली बरेली का है, ये इमाम अबू हनीफा का नायब। और शहंशाह बगदाद के मजहर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजहर, ओहो अल्लाह माफ फरमाए, मैं क्या कहूं इन लोगों को। कह रहे हैं तो किसी वक्त शेख मुरीद से जुदा नहीं होता, हर आन साथ होता है। अल मलफूज हिस्सा 2 सफा 46। ये इनका वली अल्लाह है जो रात को मुरीदों के घरों में बैठ कर ब्लू फिल्में देखता है। क्या करता है नंगे धड़ंगे मुरीदों को, इसको क्या गरज थी मरदूद को वहां जाने की। ये वली अल्लाह हैं, ये फनाफी शेख हैं, ये फनाफिल्लाह हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, ये वो हवाले हैं। दुनिया का माई, दुनिया का कोई माई का लाल या किसी मां ने कोई ऐसी औलाद नहीं जनी है जो इन हवालों को गलत साबित कर दे। ये मेरा चैलेंज है। जो किताबें मेरे हाथों में मौजूद हैं, और ये हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, जहां जहां भी अहमद रजा के ये जुरसूमे और आला हजरत के ये जो है कच्चे और गंदे अंडे मौजूद हैं, वहां वहां ये जुर्रियत, ये चूजे मौजूद हैं और उसकी ये गंध वहां वहां फैली हुई है। उठाओ इन किताबों को अपने मुल्कों में और देखो और पढ़ो, और अपनी आंखों से उन पर्दों को हटाओ जो अकीदत और मोहब्बत के आड़ में तुमने इस्लाम के साथ जो खेल तुम खेल रहे हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी दावत यही है कि लोगों, इस सूफियत के और ये बरेलवियत जिसने सूफियत के नया चोला सूफियत को छुपा करके और अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, इस गंद को समझने की कोशिश करो और इन किताबों को और इस जैसे तमाम लोगों की किताबों को और उनके लिखी हुई बातों को अंगार में, गटर में, चौराहों पे रख के आग लगा दो और अल्लाह से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। मदीनी ताजदार के गुलाम बनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैरोकार बनो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिलों को जगमगाओ और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पे चलो, अइम्मा रहमहुमुल्लाह के बतलाए हुए उसूल ज़ाब्तों के ऊपर चलो जो कुरान और हदीस से मुस्तफीद हैं, और इस तरह की जटलियात लोगों से, मुगल्लज़ात और खुराफात और बिदती और मुशरिक और इन सूफियों के जो ब्राह्मणों से लिए गए इन सूफी इज्म हैं, इन तमाम सब चीजों से तौबा करो और अल्लाह वहदहू ला शरीक के सच्चे और पक्के बंदे बन जाओ। यही मेरी दावत है, यही मेरी आवाज है। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की हकीकी मोहब्बत भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।